الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قلوب کو تحریک دینے والے تین عوامل۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے قلوب کی زندگی یا قلوب کا زندگی پانا۔ آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہوگی، پھر انشاءاللہ کل سے ہم اور موضوع شروع کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قلوب کے محرکات وہ کون سی چیزیں ہیں جو قلوب کو باقاعدہ کھینچ کے رب العزت کی طرف کو لے کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تین ہیں، ایک ہے محبت، دوسری ہے رجا، رجا کا مطلب ہوتا ہے امید، اور تیسرا ہوتا ہے خوف۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تین عوامل ہیں، یہ تین محرکات ہیں۔ اچھا، اس آج کے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم واپس جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ایک نشست میں ہم نے انابت پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ انابت کے تین لیول ہیں۔ ایک ہے کفر سے اور شرک سے اور باغیانہ زندگی سے اسلام، ایمان، اطاعت، فرما برداری کی زندگی میں آنا، انابت۔ دوسرا جو ہے وہ گناہوں سے اور کبائر سے نکل کر اللہ رب العزت کے جو ہے وہ احکام کی پابندی کی حالت کی طرف کو آنا، یہ ایک دوسرا لیول ہے انابت کا۔ اور ایک تیسرا ہے حالت غفلت سے نکل کر حالت ذکر میں آنا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آج ہم وہ سورۃ الانبیاء بھی پڑھیں گے۔ یہ ذکر کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، اس کی تفصیل پھر کسی اور وقت کریں گے۔ بنیادی طور پر ذکر اس حالت کو کہتے ہیں جب آپ غفلت سے نکل آئے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ذکر جو ہے وہ بیداری کی حالت، باقاعدہ اپنے قوا کو مسلسل اس حالت کے اندر رکھنا جس میں وہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ حالت میں ہوتے ہیں۔ تو غفلت سے نکل کر حالت ذکر میں آنا یا حالت بیداری کے اندر آنا۔ اچھا، تو اس میں آپ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ انابت کی جو ہے نا یہ تیسرا جو معنی ہے، اس میں آپ دو عمل کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتا ہے تفکر۔ ایک ذکر کیا ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے اس دن کہا تھا، اور تفکر جو ہے اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ذکر ہم نے کہا تھا کہ تسلسل کے ساتھ آپ اپنے کاموں، اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر پلٹ کر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس متوجہ ہونے کی صورت آپ یہ نکالتے ہیں کہ اس میں آپ اللہ رب العزت کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ کمپیوٹر چلا رہے ہیں، آپ نے کچھ اپلوڈ پہ لگایا ہوا ہے، کچھ ڈاؤن لوڈ پہ آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے، تو اس دوران میں آپ کے پاس 1 منٹ آیا، آدھا منٹ آیا، اس دوران میں آپ نے اللہ کی کچھ یاد کی باتیں کر لیں، اس کی تسبیح کر لی، اس کی تکبیر کر لی، اس کی حمد کر لی، استغفار کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو براہ کرم ایسے نہ جانے دیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو جو قلب کی زندگی چاہیے وہ انشاءاللہ بھرپور آپ کو مل جائے گی جب آپ اپنے فارغ اوقات کو ذکر سے، اللہ کی یاد سے لبریز کرنے کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اچھا، اور ایک بار صرف ایک دن آپ دیکھیے گا کہ آپ نے کتنا وقت ایسا تھا کہ آپ کے پاس کچھ لمحات کچھ نہیں کر رہے تھے، کاش اس وقت آپ اللہ کو بلا لیتے، آپ اللہ رب العزت کا کچھ تذکرہ کر لیتے۔ بہت پیارے پیارے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ جس کے اندر آپ ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، تو اپنے قلب کو اس کی اصل حالت پر جو کہ اللہ رب العزت کی محبت، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے، اس میں آپ لے آتے ہیں۔ تو یہ ہوا ذکر۔ تو انابت کی حالت کو اپنے اوپر طاری رکھنے کی، خصوصاً اپنے فارغ اوقات میں
ایک بہت بڑی صورت ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی کہا کہ یہ ہوتی ہے ذکر۔ اچھا، اب ہے وہ دوسری چیز، وہ بی بی جو ہے نا وہ پکا رہی ہے، ڈوئی ہلا رہی ہے، اس چیز نے پکنے میں 10 منٹ لینے ہیں، اس چیز نے اس میں اتنے لینے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا اپنے کام کر رہے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اچھا، یہ جو فارغ اوقات ہیں، اس کی دوسری صورت ہے کہ اس کے اندر آپ تفکر کریں۔ اچھا، یہ ہے وہ 3 عوامل جن کو آپ بھرپور طور پر اپنے ان لمحات کے اندر جو ہیں وہ عمل میں لے کر آ سکتے ہیں۔ محبت، وہ کہتے ہیں کہ محبت کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے؟ محبت سے مراد ہے اللہ رب العزت کی محبت۔ اچھا، کہتے ہیں اس کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں بہت سوچیں۔ اچھا، ظاہر ہے یہ وہی ہوگا جب آپ کو خلوت ہوگی، جب آپ کے پاس کچھ فرصت کے اوقات ہوں گے اور پلٹ پلٹ کر آپ کو وہ ڈھونڈنے ہیں، اور لمحہ بلمحہ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے کی ایک مشق کرنی ہے۔ کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا تو آپ نہ اللہ کی کچھ نعمتیں جو آپ پر ہیں ان کے بارے میں آپ سوچیں اور ان کا احساس کریں۔ اچھا، صحت سے لے کر یہ ہاتھ پاؤں آپ کے سلامت ہیں، آپ کے اعضاء کے اندر ہزارہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جو ہیں وہ کار فرما ہیں، آپ کو اللہ رزق دے رہا ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کا گھر ہے۔ کبھی دیکھیے گا باہر جس طریقے سے لوگ بعض اللہ رحم کرے بے گھر ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بے حد و حساب نعمتیں اللہ رب العزت کی۔ تو بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ آدمی کو ایسا کر لینا چاہیے کہ وہ مثلا ان دنوں کہے گا کہ میں مسلسل اللہ کی فلاں فلاں نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کروں گا، یہ جو میرے پاس یہ ہفتہ ہے یا یہ مہینہ ہے یا ان دنوں میں فلاں نعمتوں کے بسا اوقات آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، ذرا کبھی اپنے اندر ہی جھانک لیا کرو تو تم کو ہزارہا اللہ کے احسانات جو ہیں وہ اس قدر وافر طور پر نظر آئیں گے صرف اپنے اندر جھانک لینے سے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز کہ جب آپ نے اصل میں اپنی طلب کا تعین کر لیا، مجھ کو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں جس طریقے سے اس جہان میں پھیلی ہوئی ہیں، دراصل اس کائنات کا مطالعہ جو ہے اس کو لوگ سائنس کہتے ہیں، ہم اس کو توحید کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اسی کائنات کو، اسی نفس کو، انہی اعضاء کو دیکھنا کہ یہاں اس کے اندر اللہ کی نعمتیں کس طریقے سے کار فرما ہیں۔ یہ بایولوجی کا علم بھی بیک وقت توحید ہو جاتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں دراصل اللہ کے کرشمے، ساری بایولوجی کیا ہے، یہ اعضاء کے یہ سارے عجوبے کیا ہیں، یہ دراصل اللہ کے کرشمے ہیں۔ اچھا، ان کرشموں کا مطالعہ ساتھ ساتھ پھر آپ اللہ کی تسبیح اور تعظیم کرتے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی زندگی کے معاملات میں، کائنات کے اندر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اس کے احسانات ہیں، ان کا جب ان پر مسلسل غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے جو چیز پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے وہ ہے خالق کی محبت، کہ اس نے اتنا سارا جو ہے نا وہ ہم کو دیا ہے، ہمیں اتنا سارا اس نے عطا کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہماری اس سے محبت ہوتی ہے، اور یہ بالکل پکی بات ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو تو ہماری محبت بڑھے گی۔ مطلب کسی نے آپ کو چھوٹا سا ایک تحفہ دے دیا تو پتہ نہیں جب بھی آپ وہ اس کی دی ہوئی پرفیوم ایک بار وہ چھڑکتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک آدھ بار اس کی یاد آ جاتی ہے۔ اچھا، آپ کے لیے نا اس کے لیے کوئی دعا کو اچھا کوئی اچھے جذبے آپ سے وہ رونما ہوتے ہیں، کیا چیز ہے اس نے ایک دی ہوگی، کہ وہ مالک جس نے سارا کچھ دیا ہے تو اس کے لیے محبت کے جذبات جو ہیں وہ آپ سے رونما ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے پہلا محرک جو قلب کو اس کے اصل عمل پر واپس لے کر آتا ہے۔ دوسرا جو عامل ہے وہ ہے خوف۔ اچھا، اس میں وہ کیا ہے؟ اچھا، ہمارا فارمیٹ اب وہی ہے، وہ ہم نے طے کر لیا کہ غفلت سے نکل کر ذکر کی حالت میں آنا، کسی وقت آپ کچھ زبان سے ادا کریں گے اس کو ہم ذکر کہیں گے، اور کسی وقت آپ زبان سے کچھ نہیں ادا کریں گے لیکن اپنے دل کے اندر بہت ساری چیزوں کے متعلق سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، توجہ کریں گے، اس کے احساسات کے عمل سے آپ گزریں گے۔
کہتے ہیں جو خوف جو ہے یہ آپ کے اندر وجود پاتا ہے اللہ رب العزت کی سختی اور اس کی پکڑ پر غور کرنے سے۔ اچھا، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نے مختلف قوموں کو جس طریقے سے عذاب دیا، جیسے جیسے اللہ رب العزت نے منکروں کو، اپنے باغیوں کو اس جہان کے اندر عذاب دیا، پھر ایک بہت بڑا قرآن مجید کے اندر اکاؤنٹ ہے آخرت کے حوالے سے، جو اللہ رب العزت کی پکڑ، اس کا غضب اور اس کا قہر جو ہے اس کے دشمنوں پر اور اس کے نافرمانوں پر برسے گا۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا وقتاً فوقتاً، یہی جو آپ کے فرصت کے لمحات ہیں، تو ان میں سوچ کر اللہ رب العزت کا خوف جو ہے وہ ایک اتنے قوی محرک کے طور پر آپ کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ انابت کی حالت آپ کو بدرجہ اتم دستیاب ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے رجا، امید۔ اس کے روبہ عمل آنے کی کیا صورت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے روبہ عمل آنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی مسلسل اس پر غور کرے، جو اس کو لمحات ملتے ہیں اس پر غور کرے کہ مالک کے پاس کیا کچھ ہے جو مجھ کو مل سکتا ہے، یعنی کہ تھوڑے سے 2 قدم میں اٹھا لوں، اور اس زندگی کا یہ موقع جو ہے کبھی میں تھوڑا سا اگر سنبھال لوں تو ذرا تصور کرو کہ مالک کے پاس کیا کیا کچھ دینے کو ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ وہ احساسات اور وہ کیفیات جو مالک کے عطا کے طرف دیکھنے سے بار بار قلب پر گزرتی ہیں، تو ان چیزوں کو پھر ہم رجا کہتے ہیں، تو آپ کی امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے قوی جذبہ محبت کا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے قوی جذبہ ہے وہ امید کا ہے، اور تیسرے نمبر پر خوف آتا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت طویل جو ہے بیان قرآن مجید کے اندر آخرت میں اپنے فرما برداروں کو جو اس کی نوازشیں ہوں گی اور جس طریقے سے وہ ان کو اپنے انعامات دے گا، تو اس کا جو ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کا بیان فرمایا ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے سے، توجہ کرنے سے یہ سارا کچھ مل جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا مضمون تو مکمل ہو، لیکن اس کے بعد اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آپ کو جو اتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے کچھ باتیں آپ کو یاد رہیں گی، کچھ یاد نہیں رہیں گی، لیکن یہ کہتے ہیں اس کا سارا لب لباب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا پورا لب لباب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ دراصل قرآن مجید کے اندر بلٹ ان ہے۔ صرف اگر آپ یہ کر لیا کریں کہ قرآن اپنی 24 گھنٹے کے اندر کچھ لمحات قرآن مجید کے اندر گم ہونے میں لگا دیں، تو انشاءاللہ یہ رجا کے سارے مضامین بھی آپ کو بدرجہ اتم آپ کی نماز میں مل جائیں گے، اور نماز ہے ہی خلوت، ٹھیک ہے؟ تو نماز ہے ہی خلوت رب العزت کے ساتھ، تو جو محبت کے یہ سارے مضامین یہ قرآن مجید سے ہی آپ کو مل جائیں گے، اور جو خوف کے بھی سارے مضامین ہیں وہ آپ کو قرآن مجید سے ہی مل جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، خلوت میں نمازوں کے اندر جا کر اور ذرا دل کے دریچے کھول کر، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود مل جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ نماز کے لیے بہرحال آپ کو باقاعدہ وضو کر کے، پروگرام بنا کے، وقت نکال کر جانا پڑتا ہے، اگر نوافل کی بات ہے تو، اگر سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو، اگر فرائض آپ پڑھ رہے ہیں تو، لیکن وہ جو ہے نا کہ مومن تو 24 گھنٹے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پشمردہ اور بالکل بے جان سمجھنے لگتا ہے جب اس پر کچھ ساعتیں ایسی گزر جائیں کہ اس نے اپنے خالق کی طرف کو کوئی توجہ نہیں کی، تو اس کی ساری قوت، اس کی ساری توانائی جو ہے وہ مالک الملک سے کی طرف توجہ کرنے سے ہوتی ہے، اس کے ساتھ لو لگانے سے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو نماز کی بات کہتے ہیں، قرآن مجید کی بات کہتے ہیں، لیکن معاملہ اس سے بہرحال زیادہ وسیع ہے۔ اب میں بہت آخری ایک جملہ اس سارے لب لباب کے حوالے سے بول لوں تو وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا اگر آپ نے وزن کرنا ہے تو اس کا وزن اس بات سے کریں کہ جب وہ بالکل فارغ ہوتا ہے اس وقت وہ کیا کرتا ہے۔ وہ جی میں بہت بزی ہوں، کہتے ہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے نا کہ آپ بزی ہیں، بہت 24 گھنٹے میں کوئی تو لمحے آپ کے پاس ہوں گے نا کہ یار جو فٹافٹ ہوئے نا کہ چلو یار تھوڑا سا گانا سن لو، چلو یار تھوڑا سا وہ، یار تھوڑا سا وقت ملا ہے۔ کہتے ہیں وہ جو تھوڑا سا وقت آپ کو ملتا ہے
اس وقت کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے آپ جانچے جاتے ہیں، اس سے آپ جانے جاتے ہیں، اور دوسروں کو جاننا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ جانچ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ